بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے اور اس جملے کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ اس سلسلے کو روکنے کے لیے ہے۔ موضوع ہے کہ کیا کوئی عورت کسی دوسری عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے تاکہ اس آدمی سے خود نکاح کر سکے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے نکاح کی شروط، خطبہ اور اعلان، 3160ویں حدیث کتاب میں اور چھٹی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها، متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور جب یہ پتہ چل جائے تو پھر یقینی طور پر اس کی سند پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم کا نام ہی کافی ہے۔ تفصیلی حوالہ آپ نوٹ کیجئے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح 46 صحیح بخاری ہے اور کتاب النکاح ہے، اور اس میں چوتھا باب ہے، بلکہ صحیح بخاری کتاب القدر تقدیر کا بیان ہے، اور چوتھا باب ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ حدیث نکاح کے بارے میں ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو تقدیر کے باب میں لے کر آئے۔ یہی تو اس عظیم ہستی کی کمال فقاہت ہے۔ 5152، 6601 یہ حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں۔ سنن ترمذی میں 1190 ہے، سنن ابی داؤد میں 2176 ہے، اور موطا امام مالک میں یہ چھٹی حدیث ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کوئی عورت اپنی بہن یا کسی مرد یعنی کسی مرد کی پہلی بیوی کی طلاق کا مطالبہ اس نیت سے نہ کرے کہ اس کا رزق بھی اسے مل جائے، بلکہ اس کی موجودگی میں نکاح کر لے، کیونکہ اس کو بس وہی ملے گا جو اس کے مقدر یا اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ معزز خواتین حضرات، اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرد ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ عدل کر سکے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ایک پر ہی اکتفا کرے۔ دوسری چیز جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کسی بھی عورت کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ نکاح سے پہلے یہ شرط لگائے کہ پہلی بیوی کو طلاق دو پھر میں تم سے نکاح کروں گی۔ یہ شرط لگانا حرام ہے، اور یہ بھی شرط نہیں لگا سکتی کہ میں تم سے نکاح کر لوں گی لیکن میری شرط یہ ہے کہ پہلی بیوی صرف تمہارے نکاح میں رہے گی، اس کے ساتھ تمہارا تعلق کوئی نہیں ہوگا، یا اس کو خرچہ تم نہیں دو گے، کیونکہ یہ انسان کی پست ہمتیت خود غرضی کی انتہا ہے۔ صرف اس لیے یہ عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک مسلمان عورت کو جو کچھ رزق مل رہا ہے، پیار مل رہا ہے، محبت مل رہی ہے، توجہ مل رہی ہے، یہ اس کو اکیلی کو ملے۔ اور یہاں اسلام کا ایک اور اصول ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنے ذاتی نفع کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچائے، بلکہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی تقدیر پر شاکر رہنا چاہیے۔ یہ طے شدہ بات ہے
کہ جو رزق مجھے ملے گا وہ کائنات کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ تو میں محض اس لیے لالچ کی بنا پر کہ جناب فلاں کا حصہ بھی مجھے مل جائے، اس کو فارغ کروا دوں، شریعت اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں مل سکتی ما سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ لہذا اگر یہ شرط کوئی عورت لگاتی ہے تو یہ شرط فاسد اور باطل ہے، اور اگر ایسی شرط لگا دی گئی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، تو اس کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ اگر ایسی شرط لگائی جائے تو یہ شرط باطل ہوگی، اور اس عورت کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا، اور قیامت کا دن بہت خوفناک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔